یا جنگلات مسلسل کاٹے جانے کا. آئی مسٹ اپریشیٹ یہاں پر خان صاحب کو, پرائم منسٹر آف پاکستان, جنہوں نے گورنمنٹ میں آتے ساتھ ہی اس طرح کی مہم کا آغاز کیا. آپ کو پتہ ہے شجرکاری مہم کا آغاز باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیا گیا تھا. کئی لاکھوں ملینز میں جو ہے وہ درخت لگائے گئے تھے, اور بڑی دور اندیش میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچ ہے, اور بڑا ٹائملی انیشیٹو لیا گیا, بڑا ٹائملی ڈیسیجن لیا گیا اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے کہ ایونچلی وی نیڈ آر نیچر. ہم اپنے انوائرمنٹ کو, ہم اس نیچر کو خراب نہیں کر سکتے, اور اگر یہ ہوگا تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت خوفناک بھی ہو سکتا ہے. تو جناب, تحریک انصاف پاکستان میں جو ماحولیاتی عالمی تبدیلی ہے اس سے بچنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے, مسلسل اقدامات کر رہی ہے. اور ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ اربن فارسٹری کو تقویت دینے کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا جنگل میاواکی جنگل بھی بننے جا رہا ہے, اور پی ایچ اے لاہور مونسون میں کلین اینڈ گرین لاہور مہم کے تحت تقریباً 5 لاکھ درخت اور پودے لگائے جائیں گے, جو کہ ایشیا کا سب سے بڑے جنگلات میں اس کا شمار بھی ہوگا, تاکہ شجرکاری ہو اور ماحولیاتی آلودگی کو بھی ختم کیا جا سکے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان صاحب. السلام علیکم, گڈ مارننگ سر, آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا سر, تھوڑا سا میاواکی جنگل ٹیکنالوجی, اس کے بارے میں ذرا ہماری آڈینس کو ذرا آسان لفظوں میں بتانا چاہوں گی کہ اس کی جو امپورٹنس ہے یا اہمیت ہے اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں, یہ آپ پچھلے کچھ سالوں میں اگر 2 دہائیوں میں ہم لاہور کو اور پنجاب کو دیکھیں تو یہ کنکریٹ کا شہر بن چکا تھا. پورے پنجاب میں آپ دیکھیں میٹرو بسز بنی, پل بنے, ان چیزوں کی ضرورت تھی انفراسٹرکچر کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا گیا اس ملک کے ساتھ, اس صوبے کے ساتھ, وہ یہ تھا کہ درختوں کو لگانا اور شجرکاری کو پروموٹ نہیں اس طرح کیا گیا. ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئیں, گرے اسٹرکچر کو پروموٹ کیا گیا, گرین لینڈ کو ختم کیا گیا. اب جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی اور ہم نے کام شروع کیا تو ہمیں تو جگہ ہی میسر نہیں تھی پلانٹس لگانے کے لیے. پھر ہم نے پوری دنیا سے جو ماڈلز تھے اربن فارسٹ کے وہ منگوائے, اور پھر ہمیں اندازہ تھا کہ اگر ہم کوئی ایسی ٹیکنیک اپنائے جو کم جگہ پہ میکسیمم پلانٹیشن ہو سکتی ہے, تو وہ میاواکی ایک ٹیکنیک تھی, جیپنیز ٹیکنیک تھی. اچھا, اٹس اے ٹیکنیک بیسیکلی. اوکے, اور یہ ٹیکنیک کیا ہے؟ جی, یہ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو زمین کو آپ 4 فٹ گہرائی تک آپ اس میں کھدائی کریں. اچھا, اس میں فریش بھال ڈالیں, گنے کا چاول کا ایش ڈالیں, اور اس کا ایک مکسچر اختیار کر لیں. اس کے بعد آخر میں آپ اس کو فریش بھل کے ساتھ کور کر دیتے ہیں, اور کم وقفے کے ساتھ آپ درختوں کو لگاتے ہیں. یوزلی یہ ہوتا ہے 4 سے 6 میٹرز کے فاصلے پہ درخت لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی گروتھ ہو سکے. لیکن اس ٹیکنیک میں 1.5 فٹ کا فاصلہ رکھا جاتا ہے تاکہ درخت کو مجبور کیا جائے درخت اوپر کی طرف بڑھے. اب اس میں آپ کو 3 میں پراپرٹیز اس کی بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو اس کا گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے. 3 سال میں یہ گھنا جنگل بن جاتا ہے. جو درخت 30 سال یا 40 سال میں پورا ایک درخت بنتا ہے وہ یہ 3 سال میں بن جاتا ہے. دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کا آکسیجن ریٹ بہت بہتر ہے. تیسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر آپ اس فارسٹ میں آتے ہیں, اگر آپ کا باہر کا ٹیمپریچر 40 ہے تو آپ کو اس فارسٹ میں 30 ملے گا. اچھا, یہ میں محتاط کہہ رہا ہوں, البتہ جو یہ سے بیٹر بھی ہو سکتا ہے. تحقیق جو کہتی ہے 15 ڈگری کا کم از کم 15 ڈگری کا ٹیمپریچر پہ فرق پڑے گا. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ جو اربن فارسٹری ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا, خاص کر شہر میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی میں کس طرح کی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں, ہم تو صرف 2 تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں. نمبر 1, ہمارا بچپن گزر گیا, تتلیوں کے ساتھ کھیلتے, گلیری کو پکڑتے, جگنو کو پکڑتے, رات کو سونے سے پہلے جگنو پکڑ لینا. آپ آج جو بچے 10 سال یا اس سے کم عمر کے ہیں, آج کل کے بچے تو گھاس پر چلتے ہوئے بھی تھوڑا سا کتراتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ ان سے پوچھیں, آپ کو وہ نہ تتلی کا بتا سکے گا, نہ جگنو کا بتا سکے گا, نہ گلیری کا بتا سکے گا. آپ ان کو گوگل سرچ کر کے بتائیں گے. اب آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم باغوں کے شہر میں رہا کرتے تھے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم ان تینوں نیچر سے دور ہٹ گئے. اب ہم نے پچھلے کچھ 8-10 سالوں سے ایک اور نئی چیز دیکھنا شروع کی کہ لاہور میں اسموگ, آنکھوں کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں, گلے کی بیماریاں.
ہر چیز بدلتی جا رہی ہے. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نیچر سے دور ہو گئے. اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ نے اس کی فوائد پوچھے یا لاہوریوں کو, پنجاب کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو ہم دینا کیا چاہ رہے ہیں, وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم اپنا پرانے لاہور اور پرانے صوبے پہ واپس آ جائیں. اب وہ کیا تھا؟ باغوں کے شہر ہوا کرتے تھے, پھولوں کے شہر ہوا کرتے تھے. اب یہ نیچر بیس جو آپ کو میں نے بتائیں چیزیں یہ, اور سب سے بڑھ کے یہ تھا, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ پرائم منسٹر جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, یعنی اس کی اہمیت. اور ہم نے یہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, آپ نے وہ شروع میں انٹرو میں وہ ملینز کا لفظ استعمال کیا, جبکہ یہ بلینز میں ہے. ہم نے صرف لاہور میں پچھلے 2.5 سال کے دوران جو میں آپ کو فگر بتاؤں, وہ تقریباً 2 ملین کو ہم ٹچ کر جائیں گے اگلے 2 مہینے بعد. ابھی تک ہم 10 لاکھ درخت لگا چکے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں دوبارہ میاں واقعی کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روٹھے پرندے ہمارے پاس واپس آ جائیں. پھر آپ صبح جو فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے وقت جو پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں تھیں, اب آپ کو وہ بھی آپ کو رنگ ٹونز میں ملتی ہیں. ادروائز نیچر سے ہم اتنا دور گئے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ پرانا وہ جو ماحول ہے اس کو واپس لے آئیں. ساؤنڈز تھے جو ہم اب باقاعدہ فون میں اپلیکیشنز کر کے اور ریلیکس ہونا چاہتے ہیں, پانی کی آواز سننا چاہتے ہیں, جنگل کی آواز سننا, کیونکہ ہم ان ریئل لائف ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. آج کل کے بچے آپ گلہری کو لے کے جائیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا, میرے خیال سے انہیں گلہری کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ گلہری. تو ہمارا بچپن تو ان کو پانی پلاتے, ان کو چیزیں کھلاتے اور ان سے کھیلتے گزر گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نیچر کے قریب ہو جائیں, اور یہی گورنمنٹ کی پالیسی ہے. اگر چرند پرند کی آپ نے بات کی, تو چرند پرند بھی واپس ان کا بھی لوٹنا ہوگا. اگر جنگل بڑھے گا اور یہ سارا ایک سیٹ اپ ہوگا تو ظاہر سی بات ان کی بھی واپسی ہوگی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابتدائی طور پہ تو ہم نے اس کو لاہور میں ایک ماڈل کے طور پہ لگانے کا عمل شروع کیا. آنے والے سال میں یہ ہم نے, بلکہ اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ بجٹ بھی مختص کیا ہے. اس کا دائرہ پنجاب بھر میں پھیلا رہے ہیں. میں صرف میاں واقعی کی شجرکاری تو پورے پاکستان میں ہر گلی محلے تک کی سطح پہ ہو رہی ہے نا. اب لاہور میں ہم نے ابتدائی طور پہ 51 جنگل لگائے جو مکمل ہو گئے ہیں. اب اس کی گروتھ کا انتظار ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ 1.5 سال میں یہ مکمل ہو جائے گا. آپ کو درخت اچھی ہائٹ پہ ملیں گے. آپ کو مجموعی طور پہ اس کا ٹیمپریچر پہ بھی فرق پڑے گا. اب نیچر بیس چیزیں بھی, آپ کو پرندے بھی نظر آئیں گے. اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ہم نے 2 کام اور کیے. ایک تو ہم نے اس کی تعداد بڑھا کے 80 کر دی, 51 سے ہم 80 پہ آ گئے. دوسرا یہ ہے کہ ایشیا کے سب سے بڑے 2 جنگل لاہور میں لگ رہے ہیں, ایک چائنا پارک میں, ایک لاہور کے علامہ اقبال ٹاؤن میں. اب یہ 100 کنال رقبے کے اوپر ہوگا. اب یہ ٹیکنیک اتنی مزے کی ہے کہ ایک تو جہاں پہ آپ کو ماحول ریورس کرنے میں مددگار ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کی آپ والیوم اس کا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 2 کنال جگہ ہے, اگر آپ کے پاس 4 کنال جگہ ہے, 6 کنال جگہ ہے, آپ جتنی مرضی جگہ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ پلانٹس لگا دیں. سر اس کی مینٹیننس کے لیے بھی پورا منصوبہ بندی پھر کی جائے گی obviously. دیکھیں ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جو درخت لگتے رہے ان کو لگانے کا عمل تو چلتا رہا, لیکن اس کو مینٹین, اس کو مانیٹرنگ کا عمل سلو تھا. ہم نے ایک تو ان کی مانیٹرنگ کے لیے, اگر آپ لاہور کی سڑکوں پہ جائیں تو ہم نے وہاں پہ باقاعدہ درختوں پہ نمبرنگ لگا دیے, نمبر لگا دیے کہ جی یہ تعداد ہمیں ایکوریٹ آئے. دوسرا یہ تھا کہ یہ جو میاں واقعی جنگل ہے اس کو اڈاپٹ اس لیے کیا ہے کہ اس کی نگہداشت اس طرح نہیں کرنی پڑتی جس طرح ہمیں ایک سنگل درخت کی, یا وہ جو ایک سیکوینس میں لگتے ہیں, یا پورے لاہور, پورے پنجاب, پورے پاکستان میں لگتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں کے انوائرمنٹ کے لیے اس کی ٹیک کیئر بھی آسان ہے. ہم نے انڈیجنس پلانٹس کو پروموٹ کیا, باہر سے پلانٹس منگوانے کا عمل بالکل ختم کر دیا. ہمارے دیسی درخت بڑے شاندار تھے, سایہ دار درخت تھے. آپ یہ دیکھیں کہ بیوٹیفیکیشن کے لیے کھجور تو لگائی جا سکتی ہے, لیکن آپ کو اس کو آکسیجن اور نہ آپ کو سایہ دے سکتا ہے. اچھا, آپ نے کون سی 2 جگہ بتائیں؟ ایک تو آپ نے اقبال ٹاؤن پہ بتایا کہ 100 کنال کی جگہ مختص کی گئی, ایک راوی روڈ کے اوپر, ایک راوی روڈ پہ, اور وہاں پر کتنی جگہ مختص کی گئی؟ 100 کنال. 100 کنال کے جو ہیں یہ لاہور کے 2 ایریاز ہیں. سب سے بڑے جنگل ہوں گے. ٹھیک, ایشیا کی میں بات کر رہا ہوں. ایشیا کی. اور کتنے درخت لگیں گے یہ 100 کنال کی 200 کنال کی جگہ پر؟ دیکھیں ایک کنال کے اوپر 1125 درخت لگائے جاتے ہیں. Amazing. اور 50 سے زائد اقسام کے درخت لگتے ہیں, اور سارے ہمارے دیسی درخت ہوتے ہیں. نیم کا, سوانجنا, کچنار, لیمن, جامن, امرود, آم, یہ ہمارے انڈیجنس پلانٹس ہیں. ہم تو اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ ماحول بھی بہتر ہو سکے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج مطلب ہمارا بچپن اس طرح گزر گیا کہ ہم نے شہتوت, جامن,
یہ تو کبھی خرید کے کھائے نہیں تھے, ہر جگہ پہ میسر تھے. اب آپ دیکھیں کہ نہر پہ یہ لگا کرتے تھے کینال, لیکن اب اس کی بھی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم اس کو ریورس کر رہے ہیں. ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹیکنیک کو ہم صرف پنجاب تک نہیں پھیلا رہے. جب کے پی کے سے سلسلہ شروع ہوا شجر کاری کا, اب اس کا دائرہ کار تو ہم آنے والے یہ مالی سال میں اس کے لیے نہ صرف بجٹ مختص کیا بلکہ اس کے دائرے کو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. اچھا میں یہاں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ماضی میں بالکل ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, ماضی میں صرف جو پلانٹیشن کی جاتی تھی, شجرکاری کی جاتی تھی, وہ نہر کے اس پار کی جاتی تھی. ہم بغیر کسی پلاننگ وہ تعصب کے پورے ملک اور پوری جگہوں پہ یہ پلانٹیشن کرتے ہیں. اچھا سر, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی ہم ہمسایہ ممالک میں دیکھتے ہیں یا باہر بھی دیکھتے ہیں, ویسٹ میں بھی دیکھتے ہیں, تو وہاں پر جب بھی کوئی اس طرح کی بڑی مہم کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس سوسائٹی کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں, چونکہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ایکٹرز انفلوئنسرز ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. گورنمنٹ کچھ بھی کر رہی ہے, حکومت جب تک عام عوام اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی, اس چیز کی امپورٹنس اور اہمیت کو نہیں سمجھے گی, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس چیز کی اہمیت ہماری وزیر اعظم تو سمجھ رہے ہیں, لیکن عام آدمی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا گارڈن ایریا بنانا ہے, یا ہمیں درخت نہیں کاٹنے, یا ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے, یا ہم نے ان کو پانی دینا ہے. تو کیا آئندہ ان فیوچر ایسی بھی کوئی پلاننگ ہے کہ انفلوئنسرز کو یا ایکٹرز کو بھی اس مہم کا حصہ بنایا جائے, کیونکہ ان کی فالوئنگ ہوتی ہے, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ ایک بڑی اچھی کیمپین ہو سکتی ہے. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بالکل یہ 3 سال پہلے پلانٹیشن, بلکہ ہم نے تو اس کو مہم کا نام ہی نہیں دیا, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایک تحریک ہے زندگی بچانے کی, آپ کے میرے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے. ہم نے پچھلے 3 سالوں میں مختلف شوبز کی شخصیات کو, معروف جو جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, ہم نے ان کو اس مہم کا حصہ بنایا, اور عام شہری کو اس تحریک کا حصہ بنانے کے لیے ہم پچھلے 3 سالوں میں 2 لاکھ سے زائد درخت عام لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں تاکہ ان میں ایک اویئرنیس آ سکے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس تحریک میں عام آدمی کو شامل نہیں کریں گے تب تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور ہم الحمدللہ پچھلے 3 سالوں میں عام آدمی کو اس تحریک کا حصہ بنا چکے ہیں. مزدوروں سے ہم نے پلانٹیشن کروائی, جو اسپیشل بچے تھے ان سے کروائی, اسکول کالج مختلف جامعات سے ہم نے بچے لیے, تاکہ ایک اویئرنیس کیمپین ہم کر سکیں, لوگوں کو اس کی آگاہی کے متعلق بتا سکیں. لیکن جو چیز آپ نے نشاندہی کی ہے اس کو ہم مزید انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, آپ نے ٹائم نکالا, اور بیسٹ وشز بھی ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جس طرح سے اس کی منصوبہ بندی کی ہے, یہ اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچے, اور ساتھ ہی ساتھ جتنے لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے اپنی پوری گفتگو کانورسیشن سنی ہے, یہ میں سمجھ